اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فائنینس ڈویژن کے باہر اس ٹائم میں موجود ہوں۔ تقریباً 7:30 پونے 8 کا ٹائم تو ہو رہا ہوگا۔ ایکسپیکٹڈ تھا، بلکہ کنفرم تھا ہمیں کہ جمعے کے دن نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، بٹ انفارچونیٹلی کوئی ڈرافٹ وغیرہ آئی ایم ایف کا اس حوالے سے فائنل ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی فائنینس سیکٹری صاحب سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے میری اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور میں نے واضح کیا ہے کہ ایک بڑی جنٹل کمٹمنٹ تھی، ہمیں پتہ بھی تھا کہ سمری جو ہے اپروو ہو گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے تو کوئی چیز نہیں رہتی۔ صبح انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بلایا ہے فائنینس سیکٹری نے دوبارہ سے، اور امپلائیز کے لیے صرف ایک ہی میسیج ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں، عملی طور پہ آپ جب بھی باہر نکلیں اسٹریٹجی کے ساتھ پرامن رہتے ہوئے اور غیر سیاسی رہتے ہوئے آپ کے کچھ نہ کچھ مطالبات جو ہیں کسی حد تک جو ہے وہ پورے ہوئے۔ اس اپ گریڈیشن کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہماری لاسٹ ڈے کچھ ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس سے ہٹ کے، یعنی کہ یو ڈی سی کا اسکیل تمام صوبوں کے اندر 14 ہیں، وفاق میں 13 کیا گیا ہے۔ اس سمری کے اندر ون ٹائم ڈسپنسیشن کا میں نے خود ایگری کیا تھا، اسسٹنٹ کا جو کہ پہلے سے چل رہے تھے، اور سپرنٹینڈنٹ کا بھی ون ٹائم تھا، بٹ اس میں بڑا کلیئر کٹ تھا کہ جتنوں کو بھی ون ٹائم ڈسپنسیشن مل رہی ہے وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ ملے گی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پہلے ڈیڈ لاک ہوا تھا اور اپ گریڈیشن جو ہے اتنے عرصے سے رکی ہوئی تھی۔ ہم پوسٹوں کی طرف جا رہے تھے کہ پوسٹیں کی جائیں، بٹ پریکٹیکلی ہمیں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ون ٹائم کے اوپر ایگری کیا، مگر اس کے اندر بھی وہ فائنینس ہی کیا جو فوری طور کے اوپر اور ملازمین کی مرضی کے مطابق جو ہے مطالبات جو ہے وہ پورے کرے اور اس کو رکھے۔ مگر میں تمام ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے اعتماد اور اعتبار رکھا۔ انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کی کمپلیٹ ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ کب کب کیا کیا ہوا، کیونکہ فیس بک پہ بیٹھ کے بہت آسان ہے ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کرنا، بٹ جب آپ عملی طور پہ نیگوسیشن کے لیے آتے ہیں تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ساتھی تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تھیلا اٹھایا ہوا تھا 14 والی اپ گریڈیشن کے بجائے 13 والی اٹھا کے لے آئے۔ پرائم منسٹر نے 6 جنوری کو اس کی اپروول دی ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتنے بڑے پروٹیسٹ کرنے پڑے، اور اسی پروٹیسٹ کی وجہ سے 10 تاریخ کو آپ کا پروٹیسٹ تھا تو 9 تاریخ کی رات کو یہ سمری پہنچ گئی تھی دوبارہ سے اپروو ہو کے، نہیں تو اس کو بھی مہینے 2 مہینے یا غالباً چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ۔ مین ایشو اس کے بعد بالکل ذہن میں رکھیں، جو موجودہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنا ہے۔ پاک روپی جو ہے ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، ڈالر کے اس کا کمپیریزن دیکھیں، قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن موجود ہے، میں بار بار ساتھیوں کو بول رہا ہوں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن موجود ہے، اور وہ آپ کے حق میں آئی ہوئی ہیں کہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ کرنا ہے۔ تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات ہے کہ 70% اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ڈیفریز کیا جائے انٹل اینڈ انلیس کہ یہ باقیوں کے برابر نہیں ہو جاتا۔ مگر 5 لاکھ اگر وفاقی ملازمین ہیں، 7,21,000 صوبائی ملازمین یعنی کہ پنجاب کے ہیں، تقریباً 6 لاکھ کے پی کے، اور اسی طرح سے 4 سے 5 لاکھ بلوچستان کے ملازمین ہیں جو بینیفٹ اٹھا رہے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، اور یہ ایک مشترکہ جد و جہد تھی۔ اس کے اوپر ورکنگ تمام ساتھی اپنی تیز کریں۔ بہت جلد تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے یہ اپ گریڈیشن کا ایشو جیسے ہی نوٹیفیکیشن ریزالو ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر مشاورت کرنی ہے۔ تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے صوبوں کو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ لے کے چلیں گے جس طرح سے پہلے تھا۔ 10 فروری کی کال کے لیے بہت سے ساتھی کہہ رہے کہ صوبے آن بورڈ نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اپ گریڈیشن جو پائپ لائن میں ہے صرف یہ چلی جاتی تو ہمارے صوبوں کے بھائیوں کو شاید یہ تاثر جاتا کہ صوبوں کو استعمال کر کے اپ گریڈیشن ہو گئی ہے۔
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ بہت بہترین طریقے سے عبدالقادر مندوخیل صاحب جو ہے آپ کا کیس لڑ رہے ہیں. کل بھی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے, اور پیرالل جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر کیا کریز سے باہر آ کے کھیل رہے ہیں آپ کو ریگولر کروانے کے لیے. آپ کو ان کی آواز بھی بننا ہے, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے, کیونکہ ان کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بھرپور آواز ہم نے بھی اس حوالے سے اٹھائی ہے. اینڈ دس از دا ٹائم کہ اگر ابھی جس طرح سے اگیگا نے اتنا زور لگایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری کے اندر خورشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کے بعد اتنا ہائی لائٹ جو ہے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین جو ہے آپ کے کیسز نہیں ہوئے ہوں گے. بہت سے ساتھیوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ ایجنڈے میں کیوں رکھ لیا, کس لیے رکھ لیا. جس کا جو مطالبہ ہوتا ہے یہ صرف اسی سے پوچھا جا سکتا ہے. اپگریڈیشن والے کو صرف اپگریڈیشن نظر آتی ہے, تنخواہوں میں اضافہ نہیں. جس کی اپگریڈیشن نہیں ہو رہی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صرف تنخواہ میں اضافہ ہو, اور جو بیچارہ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے ساری چیزیں بھاڑ کے اندر جائے, میں کسی طرح سے ریگولر ہو جاؤں. تو یہ کمبائن چیزیں ہیں جن کو مشترکہ لے کے چل رہے ہیں. غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہیں, اور غیر سیاسی رہتے ہوئے اسی حکومت سے انشاءاللہ تعالی ہم نے بینیفٹ لینے ہیں. مگر اس کے لیے شرط ایک ہی ہے, اتفاق اتحاد رکھیں. خاص طور پہ ہمارے جو مکانوں کا ایشو چل رہا ہے, جو نوٹسز وغیرہ دیے ہیں اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میری ہائی لیول کے اوپر بات ہوئی, اور صرف ابھی F6 کے اندر جو فٹ پاتھ کور ہوئے ہوئے رائٹ نہ ہو, صرف ان فٹ پاتھوں کو جو ہے کلیئر کروانے کے حوالے سے فیصلہ لیا گیا تھا کہ ان کو کلیئر کروانا ہے F6 میں. دوسرا کوئی آئے گا مرحلہ یا اس کے اندر جو گھروں کی ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے ابھی کوئی کلیئر کا ڈائریکشنز وغیرہ نہیں ہے. کل انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کوئی پازیٹیو چیز اس کے اندر نکلے گی. میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن اتنا ڈیلے ہوگا, بٹ فائنانس سیکرٹری صاحب نے مجھے بلایا ہے, صبح انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ سے جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی شیئر کروں گا. صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں, کیونکہ اتفاق اتحاد سے پہلے بھی جو ریلیف ہم نے لیے ہیں اور آئندہ بھی کوئی اگر ہم ریلیف لے سکیں گے تو اسی صورت میں ہوگا جب ہم اکٹھے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسیج کو شیئر بھی کریں. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہوں. دعاؤں کی صرف آپ سے درخواست ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمارے مسئلے مسائل اللہ تعالی حل کرے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے. بہت شکریہ.